ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جن پر انعام کیا گیا وہ 4 فرقے ہیں، نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین۔ کلام اللہ میں دوسرے موقع پر اس کی تصریح ہے، اور المغضوب علیہم سے یہود اور ضالین سے نصارہ مراد ہیں۔ دیگر آیات و روایات اس پر شاہد ہیں، اور صراط مستقیم سے محرومی کل 2 طرح پر ہوتی ہے، عدم علم یا جان بوجھ کر۔ کوئی فرقہ گمراہ اگلا پچھلا ان 2 سے خارج نہیں ہو سکتا، سو نصارہ تو وجہ اول میں اور یہود دوسری میں ممتاز ہیں۔ یہ سورت خدا تعالیٰ نے بندوں کی زبان سے فرمائی کہ جب ہمارے دربار میں حاضر ہو تو ہم سے یوں سوال کیا کرو، اس لیے اس سورت کا ایک نام تعلیم مسئلہ بھی ہے۔ اس سورت کے ختم پر لفظ آمین کہنا مسنون ہے، اور یہ لفظ قرآن شریف سے خارج ہے۔ معنی اس لفظ کے یہ ہیں کہ الہی ایسا ہی ہو، یعنی مقبول بندوں کی پیروی اور نافرمانوں سے علیحدگی میسر ہو۔ اس سورت کے اول نصف میں اللہ تعالیٰ کی ثنا و صفت، اور دوسرے حصے میں بندہ کے لیے دعا ہے۔ غیر المغضوب آیت کے آخر تک الذین کا بدل ہے یا اس کی صفت ہے، اس لیے اس کے مناسب ترجمہ کیا گیا۔ بعض تراجم دہلویہ میں جو اس کا ترجمہ کیا ہے خلاف ترکیب و خلاف مقصود ہے۔ ان کے دلوں پر مہر کر دی، یعنی حق بات کو نہیں سمجھتے، اور کانوں پر مہر کر دی، یعنی سچی بات کو متوجہ ہو کر نہیں سنتے، اور آنکھوں پر پردہ ہے، یعنی راہ حق کو نہیں دیکھتے۔ کفار کا بیان ختم ہو گیا، اب منافقوں کا حال اس کے بعد 13 آیتوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور دن قیامت پر، اور وہ ہرگز مومن نہیں۔ یعنی دل سے ایمان نہیں لائے جو حقیقت میں ایمان ہے، صرف زبان سے فریب دینے کے لیے اظہار ایمان کرتے ہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے، اور دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں سوچتے۔ یعنی ان کی فریب بازی نہ خدا تعالیٰ کے اوپر چل سکتی ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، اور نہ مومنین پر کہ حق تعالیٰ مومنین کو بواسطہ پیغمبر علیہ السلام اور دیگر دلائل و قرائن کے منافقین کے فریب سے آگاہ فرما دیتا ہے، بلکہ ان کی فریب بازی کا وبال اور اس کی خرابی حقیقت میں انہی کو پہنچتی ہے، مگر وہ اس کو اپنی غفلت اور جہالت اور شرارت سے نہیں سوچتے اور نہیں سمجھتے۔ اگر غور کریں تو سمجھ لیں کہ اس فریب بازی سے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ اس کا نتیجہ خراب ہم کو پہنچ رہا ہے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرح حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فہم کی نزاکت ہے کہ یہاں یعشرون کا ظاہر ترجمہ چھوڑ کر اس کا ترجمہ بوجھنا یعنی سوچنا فرمایا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے اس بات پر کہ جھوٹ کہتے تھے۔ یعنی ان کے دلوں میں نفاق اور دین اسلام سے نفرت اور مسلمانوں سے حسد و عناد، یہ مرض پہلے سے موجود تھے۔ اب نزول قرآن اور ظہور شوکت اسلام اور ترقی و نصرت اہل اسلام کو دیکھ دیکھ کر ان کی وہ بیماری اور بڑھ گئی۔ اس جھوٹ کہنے سے وہی اسلام کا جھوٹا دعویٰ آمنا باللہ و بالیوم الآخر مراد ہے جو اوپر گزر چکا، یعنی عذاب علیم حقیقت میں ان کے نفاق کی سزا ہے، نہ مطلق جھوٹ بولنے کی۔ حضرت شاہ صاحب کو اسی باریک فرق پر متنبہ فرمانا منظور ہے جو یکذبون کا ترجمہ جھوٹ بولنے کی جگہ جھوٹ کہنا فرماتے ہیں۔
اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں کہ سنتا اور دیکھتا ہوں۔